بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ حرام مال نہ کھائیں، آپس کے معاملات کو صاف رکھیں۔ اگر ہم لوگ آپس کے معاملات کو صاف نہیں رکھیں گے تو پھر لڑائیاں ہوں گی۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو اپنے کاروبار کے اندر چلا رہے ہیں۔ اب ان بیٹوں کی حیثیت، ان بیٹوں کے کاروبار میں شریک ہونے کی حیثیت وہ متعین ہونا چاہیے کہ کیا یہ بیٹا میرے ساتھ شریک کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یا یہ بیٹا میرے ساتھ ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، یا یہ بیٹا میرے ساتھ مفت یعنی تعاون کے لیے صرف کام کر رہے ہیں۔ یہ حیثیت بیٹے کی متعین ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی ایک بیٹا کام کر رہے ہیں، 1 سال 2 سال کے بعد 2 بیٹے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، 3 4 سال 5 سال کے بعد 3 بیٹے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بیٹوں کو اکٹھے کاروبار کے اندر چلا رہے ہیں تو وہ کاروبار بڑھے گا، دن بدن کاروبار بڑھے گا تو مال و دولت بڑھے گی، اسی طرح اس کے ساتھ دکانیں بڑھیں گی۔ کاروبار جب بڑھے گا، پھر اچانک ایسے ہو جاتا ہے کہ باپ وہ چلا جاتا ہے، باپ فوت ہو جاتے ہیں۔ جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، باپ کے ساتھ کاروبار میں سب سے پہلے شریک ہوا تھا، اس وجہ سے میرا اتنا حصہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ اس کاروبار کے اندر میرا اتنا حصہ ہے، میرا اتنا مال و دولت بنتا ہے، میری اتنی دکانیں جو ہے نا وہ میرے حصے میں آتی ہے۔ یہ ساری لڑائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ اور شریعت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو باپ کے مرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد باپ کا میراث تقسیم کر دیا جائے کہ کس بھائی کا کتنا حصہ بنتا ہے، میراث تقسیم کرو۔ جب ہم میراث تقسیم کریں گے تو پھر بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، اور اگر میراث تقسیم نہیں کریں گے تو پھر بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، باپ کے مال و دولت پر قابض ہو جاتا ہے۔ تو 10-15 سال کے بعد جب اس کے چھوٹے بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کے چھوٹے بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھائی جو ہے نا وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ کے مال و دولت میں سے ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ تو بڑا بھائی وہ کہتا ہے کہ آپ کا کس چیز کا حصہ، آپ کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ میراث میں سب بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر چھوٹے بھائیوں کی بڑے بھائی کے ساتھ وہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس لیے میراث تقسیم کرو۔ اسی طرح یہ لڑائی تب ہوتی ہے بھائیوں میں کہ بھائیوں میں معاملات صاف نہیں ہوتے۔ جب بھائیوں میں معاملات صاف نہیں ہوں گے تو پھر بھائیوں میں لڑائی ہوگی۔ اس کی ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-3 بھائی آپس میں اکٹھے ایک مکان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بھی بھائی اس مکان کے اندر پیسہ لگا رہا ہے تو اس کے پیسے لگانے کی حیثیت، اس کے پیسے لگانے کی جہت وہ متعین ہونا چاہیے کہ میں اس مکان کے اندر یہ پیسہ قرض کی حیثیت سے لگا رہا ہوں، یا حصہ دار کی حیثیت سے لگا رہا ہوں، یا مفت میں اس گھر کے اندر اس مکان کے اندر اپنا پیسہ لگا رہا ہوں تاکہ میرے اس بھائی کی مدد ہو جائے۔ یہ متعین ہونا چاہیے۔ اگر یہ متعین نہیں ہوگا تو پھر جب مکان بنے گا، جب بھائی اس مکان کے اندر شفٹ ہوں گے تو 2-3-4 سال کے بعد پھر بھائیوں کی بیوی کی وجہ سے، بھائیوں کے بیٹوں کی وجہ سے وہ پھر بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اس مکان کے اندر میرا اتنا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس مکان کے اندر میرا اتنا حصہ ہے، تیسرا کہتا ہے کہ میرا اس مکان کے اندر میرا اتنا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے کاروبار ہو، چاہے مکان ہو، چاہے باپ کے مرنے کے بعد میراث ہو، جو بھی چیز ہو، تمام کے اندر ملکیتوں کو متعین کرو، حصص کو تقسیم کرو، حصص کی تعین کرو۔ کاروبار میں ایک دوسرے کے ایک ساتھ چلنے کی تعین کر دو کہ کاروبار ایک ساتھ چلا رہے ہیں، آپ کا اس میں اتنا حصہ ہے، آپ کا اس میں اتنا حصہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہماری بھائیوں میں اسی طرح کاروبار میں جو 2 بندے 3 بندے جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آپس میں بھائی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کا حصہ متعین ہونا چاہیے تاکہ 3-4 سال بعد 5 سال کے بعد آپس میں لڑائیاں نہ ہوں۔ تو تمام احباب اس بات کی کوشش کریں۔